اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا بھائی دوست کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے ہو؟ دوست نے جواب دیا اس وقت دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور حسین و جمیل چیز ہے ہی نہیں، یعنی آپ اتنے خوبصورت ہے، آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں جو میں آپ کے لیے لاتا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں، آپ کی خدمت میں آپ ہی کو لایا ہوں، اور یوسف کے لیے تحفہ بھی یوسف لایا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک آئینہ یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا، آئینہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا اور کہا لیجئے اس میں اپنے حسن و جمال کا نظارہ کیجیے، آئینہ میں اپنے حسن جمال کا نظارہ کیجیے، اس سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہوگا۔ سبق: انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل مثل آئینہ کے صاف و شفاف بنا لے، کس کی طرح؟ دل بھی مثل آئینہ کے صاف اور شفاف بنا لیں، اور کل جب خدا پوچھے کہ میرے لیے کیا لائے تو یہی دل حاضر کر دے اور عرض کریں کہ الہی یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے جلوے ہیں، یہ دل لایا ہوں جس میں تیرے جلوے ہیں۔ برادران یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ آپ کی عمر شریف جب 11 سال کی ہوئی، آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے 11 ستارے اترے ہیں اور ان کے ساتھ سورج اور چاند بھی ہے، ان سب نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام اس خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ میرا یوسف شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا اور اس کے 11 بھائی اس کے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے بڑی محبت تھی، اس محبت کے باعث برادران یوسف کے دلوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جذبات تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس ساری حالت کا علم تھا، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کو اپنے بھائیوں سے نہ بتانا تاکہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال نہ چلے۔ اس دن سے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے۔ برادران یوسف یہ بات بڑی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ والد صاحب کو ہماری طرف زیادہ التفات ہو جائے، یعنی ہم سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ اس مجلس مشورہ میں شیطان بھی شریک ہوا اور اس نے یوسف علیہ السلام کے قتل کا مشورہ دیا۔ کیا کس چیز کا مشورہ دیا؟ قتل کا۔ اور طے یہ پایا کہ یوسف کو کسی بہانے جنگل میں لے جا کر کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ برادران یوسف اکٹھے ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا ابا جان یہ کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں رہنے دیتے اور ہمارا اعتبار نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ تفریح کے لیے بھیج دیجئے، پھر پھرا کر ہم واپس آ جائیں گے، یعنی ہم ان کو پھرا کر تفریح کرا کر پھر لے کر آئیں گے، اور آپ کوئی فکر نہ کیجئے وہ ہماری حفاظت میں رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے اعتبار نہیں، تم پر بھروسہ
نہیں، اگر تم اسے لے گئے تو ڈرتا ہوں کہ تمہاری غفلت سے کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ وہ بولے ابا جان، ہمارے ہوتے ہوئے اگر کوئی بھیڑیا اسے کھا لیں تو پھر ہم کس مصرف کے ہیں، ہم کس کام کے ہیں؟ آپ گھبرائیے نہیں اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ ان کے مجبور کرنے پر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک جو جنت کی بنی ہوئی تھی، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کر آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی۔ وہ قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر، اس قمیص کو تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی تھی۔ سبحان اللہ۔ برادران یوسف نے، یعنی یوسف کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے تو بڑی محبت سے یوسف علیہ السلام کو کندھے پر اٹھا لیا، اور پھر جب دور ایک جنگل میں پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور پھر دلوں میں جو عداوت تھی یعنی دشمنی تھی وہ ظاہر ہوئی۔ جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا تھا، اور وہ خواب جو انہوں نے کسی طرح سن پایا تھا بیان کر کے تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعبیر ہے تمہارے خواب کی۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑے گہرے اور تاریک یعنی اندھیرے کنویں میں بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو پھینک دیا، اور اپنے گمان میں یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا، یعنی کنویں میں پھینک دیا، اور انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو مار ڈالا۔ سبب کسی بھائی کی عزت اور وقار، اس کا عروج دیکھ کر جلنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس قسم کے جذبات کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ میرا یوسف نبی بننے والا ہے، اور یہ بھی علم تھا کہ اس کے بھائی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، اور بھائیوں نے جو واپس آ کر عذر پیش کرنا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس کا بھی یعقوب علیہ السلام کو علم تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دینے میں یہ ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے کپڑے بھی مشکلات کے وقت ذریعہ نجات ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے کپڑے بھی مشکل وقت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ تعویذ بنانا بھی یہ کس کی سنت ہے؟ پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے ایک بہت بڑے گہرے کنویں میں پھینکا تو جبرائیل امین کو حکم الہی ہوا کہ اے جبرائیل، سدرۃ المنتہا سے اسی وقت پرواز کرو، اور یوسف کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے اپنے پروں پر اٹھا لو، اور بڑے آرام سے اس پتھر پر جو کنویں میں ایک طرف رکھا ہے بٹھا دو۔ چنانچہ جبرائیل امین لمحہ بھر میں وہاں پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں پر لے کر آرام کے ساتھ اس پتھر پر بٹھا دیا، اور پھر وہ قمیص ابراہیم علیہ السلام بطور تعویذ جو یعقوب علیہ السلام نے گلے میں ڈال دی تھی، وہ تعویذ کھول کر آپ کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ تعویذ جو آپ کے گلے میں تھی وہ نکال کر آپ کو پہنا دیا۔ اس اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی اس تعویذ سے۔ سبحان اللہ، روشنی پیدا ہو گئی۔ سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص مبارک سے اگر اندھیرے کنویں میں روشنی پیدا ہو گئی اور ایک پیغمبر کی قمیص بھی نور ہے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نور علی نور نہیں؟ ہمارے نبی کیوں نور علی نور نہیں؟ اور آپ کے وجود نور سے کیوں تاریک دنیا روشن نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ برادران یوسف نے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عمیق کنویں میں پھینک دیا اور اپنے زوم میں انہیں مار ڈالا۔ انہوں کیا سمجھے؟ ہم نے انہیں مار ڈالا۔ پھر آپ کی قمیص مبارک جو کنویں میں پھینکنے کے وقت ان کے بدن سے انہوں نے اتاری تھی، اس کو ایک بکری کے خون میں رنگ کر
ساتھ لے لیا اور واپس آئے، اور جب مکان کے قریب پہنچے تو رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا، میرے فرزندو کیا ہوا، اور یہ تو بتاؤ کہ یوسف کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولے، ابا جان ہم آپس میں ایک دوسرے سے دوڑ کرتے تھے کہ کون آگے نکل جاتا ہے۔ اس دوڑ میں ہم سب بہت دور نکل گئے اور یوسف کو ہم اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تھے، وہ اکیلا رہ گیا اور ایک بھیڑیا موقع پا کر اسے کھا گیا ہے، یہ اس کی خون آلود قمیص ہے۔ ابا جان آپ ہمارا یقین تو نہ کریں گے، مگر بات دراصل یہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بیٹو تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گڑھی ہے، تم نے یہ کہانی بنا کر لائی ہے، تمہارے دلوں نے یہ ایک بات گڑھی ہے۔ اچھا میں تو اب صبر کروں گا اور اللہ ہی سے اس بات میں فیصلہ چاہوں گا۔ ظالم، اب یہاں پہ سبق کیا ملا کہ ظالم اپنا ظلم چھپانے کے لیے بڑی بڑی جال سازیوں سے کام لیتے ہیں اور اپنی مظلومیت ثابت کرنے کے لیے رو کر بھی دکھا دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر رونے والا ضروری نہیں کہ سچا ہی ہو، یہ بھی معلوم ہوا کہ قمیص کو مصنوعی یعنی بناوٹی خون سے رنگ کر اسے اصل خون بتانا یہ بھی جال سازی ہی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا سب علم تھا کہ میرے یوسف کو بھیڑیے نے ہرگز نہیں کھایا ہے، بلکہ ان کے دل کی یہ دل کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں برادران یوسف نے جال سازی سے رونا چلانا شروع کر دیا، وہاں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ گویا صبر کا مظاہرہ یہی حق ہے، نہ کہ چیخنا چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جنگل کے ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا اور یہ سمجھ کر کہ ہم نے یوسف کو مار ڈالا ہے واپس چلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں محفوظ رکھا۔ 3 دن تک آپ اس کنویں میں رہے۔ یہ کنواں جنگل میں آبادی سے بہت دور تھا اور اس کا پانی بے حد کھاری تھا، مگر یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ایک روز وہاں سے ایک قافلہ گزرا، یہ قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے اس کنویں پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ اس سے پانی کھینچ کر لائے۔ اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وہ ڈول پکڑ لیا اور اس میں لٹک گئے۔ ڈول والے نے ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے۔ اس نے جو آپ کا حسن و جمال دیکھا تو نہایت خوشی میں آ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنایا کہ یہ دیکھو کنویں سے ایک خوبصورت لڑکا نکلا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو جنگل میں اپنی بکریاں چراتے تھے وہ دیکھ بھال رکھتے تھے، آج جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش ہوئی اور قافلہ میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سارا قافلہ سے کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں، نافرمان ہے، اگر خریدو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے خوف سے خاموش رہے اور پھر آپ کے بھائیوں نے آپ کو قافلے والوں کے ہاتھ چند کھوٹے داموں پر بیچ دیا اور قافلے والے آپ کو خرید کر اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ قرآن پاک میں ہے اب دیکھیے قرآن پاک پارہ 12 رکوع 12 خزائن العرفان صفحہ نمبر 337 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ اب سبق کیا حاصل ہوا؟ سبق یہ ملا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ بچانا چاہے وہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ زمانہ لاکھ برا چاہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی برکت سے کھاری پانی بھی میٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کنواں کھاری تھا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جب وہاں پر گرے، آپ کے گرنے کی وجہ سے وہ کھاری پانی میٹھا ہو گیا۔
باقی کی باتیں انشاءاللہ کل ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں انبیاء کرام سے محبت کرنے، خاص کر ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔